السلام علیکم طلباء و طالبات. پچھلے لیکچر میں ہم نے غالب کی شاعری کے 3 خصوصیات کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، یا 3 خوبیوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، جس میں پہلی جو خوبی بتائی گئی تھی فکر و فلسفہ تھا. یعنی کہ غالب نے زندگی کا فلسفہ اور زندگی کے حالات سے جو پریشان تھے یا دوچار تھے ان کی بھرپور عکاسی اپنی شاعری میں کی ہے. لیکن ان حالات سے وہ مایوس ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بھلے ہی غالب کی شاعری میں منظم فلسفہ نہیں ہے، چونکہ وہ بذات خود ایک فلسفی نہیں ہے، اس وجہ سے منظم فلسفہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے غور و فکر کر کے شاعری میں فکر و فلسفے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. غالب کے کلام کی دوسری جو خوبی بتائی گئی ہے وہ ہے تہداری، جس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف معنی غالب کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک اشعار کے کئی معنی، یعنی کہ پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور دکھیں گے، دوبارہ سے ہم پڑھیں گے تو کچھ اور دکھیں گے، اور تیسری مرتبہ پڑھیں گے یا تیسرے ڈھنگ سے پڑھیں گے تو اس میں اور تیسرے معنی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ دوسری خوبی غالب کی شاعری میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. تیسری خوبی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے مشکل پسندی. چونکہ غالب نے اپنے شاعری میں ایسے مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے جس سے عام قارئین ان کے اشعار سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ غالب جن مشکلات سے دوچار تھے اس کا اثر ان کی شاعری پر بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ مشکل پسند فطرت انسان کی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اثر بھی ہم کو ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس مشکل پسندی میں بھی غالب نے جیسا فارسی زبان کے الفاظ کا بھی سہارا لیا، اور اس کے بعد اس پر جو غالب پر جو اعتراضات کیے گئے کہ غالب مشکل پسندی کو اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں غالب نے جواب اشعار بھی کہے ہیں، اور ان کی جو فطرت تھی ان اشعار سے وہ فطرت واضح ہمارے سامنے آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. اس ڈھنگ سے وہ جواب دیتے دکھائی دیتے ہیں. غالب نے ابتدائی زمانے میں جو اپنے کلام میں مشکل الفاظ کا یا مشکل پسندی کا انہوں نے اظہار کیا تھا، اس کو بعد کے دور میں نسبتاً انہوں نے آسان زبان استعمال کر کے سب کے سامنے پیش کیا. یہ تبدیلی غالب کے یہاں ایک وقت کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے. غالب کے مزاج میں شوخی اور ظرافت بھی تھی. حال ہی نے اس شوخی اور ظرافت کی وجہ سے ہی غالب کو حیوان ظریف کہا ہے. یعنی کہ ایک لقب ان کو دیا گیا حال کے ذریعے، وہ تھا حیوان ظریف کا. پر لطف گفتگو سے، دلچسپ لطیفوں اور چٹکلوں سے ہر وقت پھول سے بکھیرتے رہتے تھے. یہ غالب کی مزاج تھی، یہ غالب کی فطرت تھی. گفتگو پر لطف کرتے تھے، لطیفے بڑے دلچسپ سنایا کرتے تھے،
اور ہمیشہ جس طرح سے پھول بکھیرے جاتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے پھول بکھیرتے تھے۔ ان کے مزیدار فقروں کو ان کی عقیدت مند قیمتی سوغات کی طرح اپنے اپنے وطن کو لے جاتے تھے۔ ان کے جو عقیدت مند تھے، غالب کے یہ جو فقرے ہوا کرتے تھے شوقی و ظرافت کے، اس کو بڑی عقیدت مندی کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے وطن میں اس کو استعمال کرتے، دوستوں عزیزوں کو سناتے اور محظوظ ہوتے تھے، اور یہی الفاظ دوستوں اور عزیزوں کو سناتے تھے۔ اسی لیے مرثی غالب میں حالی نے کہا ہے، تو اسی وجہ سے غالب نے کیا کیا ہے، حالی نے غالب پر مرثی غالب میں کہا ہے، تھیں تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، تھیں تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات۔ یعنی کہ جو ان کے متقدین تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کے پیروی کرنے والے تھے، وہ سب لوگ کیا کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے جو فقرے تھے وہ اپنے وطن ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ان کی ذاتی زندگی اور مجموعہ مکاتب کی طرح غالب کے دیوان میں بھی شوقی ظرافت اور طنز کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی مکاتب میں تو جو فقرے استعمال کرتے تھے وہ، اس میں تو شوقی اور ظرافت تو دیکھنے کو ملتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شوقی ظرافت اور طنز ان کے اشعار میں بھی کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا رقیب، ان کا محبوب، جنت، دوزخ، فرشتے اور ہدیہ، حد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی بھی ان کی ظرافت سے محفوظ نہ رہ سکا۔ یعنی کہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں، اپنے مکتوبات میں شوقی ظرافت اور طنز کا نشانہ بنایا ہے، اس میں رقیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور حد تو انہوں نے یہ کر دی کہ خدا کو بھی انہوں نے ظرافت کا نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پہ مثال کے لیے چند اشعار دیکھ لیجئے، جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس ڈھنگ سے غالب نے اپنے اشعار میں طنز و ظرافت کے نمونے پیش کیے ہیں۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا۔ پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن، دست مرہون حنا رخسار رہن غازہ تھا۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی۔ وہ لحد پہ بولے میں تھی کہ نہ آ سکے فرشتے، میں عذاب میں پھنسا تھا جو نہ بادہ خوار ہوتا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ غالب نے رقیب، محبوب، جنت، دوزخ، فرشتے، خدا، ان سب کو تو ظرافت یا طنز کا نشانہ بنایا ہے، خود کو بھی انہوں نے طنز و تمسخر کا نشانہ بنایا ہے۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ یہ غالب کی جو فطرت تھی جس میں طنز، ظرافت اور شوخی کھل کر سامنے آتی ہے۔ غالب کی انانیت بھی اسی انداز نظر کا نتیجہ ہے جس سے ہر خانی اصل سے کچھ زیادہ ہی ناقص نظر آتی ہے۔ یعنی کہ غالب کے یہاں انانیت بھی بہت زیادہ تھی۔ کوئی خرابی فنکار کی نظر سے بچ نہیں سکتی، وہ اسے دیکھتا ہے، اس پر کڑکتا ہے اور اسے اپنے طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ فنکار بہت ذکی حس ہوتا ہے اور کسی کجی کو برداشت نہیں کر سکتا، خامکاروں کے مقابل وہ خود کو بہت مرتبہ پاتا ہے اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔
غالب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے طنز و تمسخر کا نشانہ خود کو بھی بنایا ہے. جو انانیت تھی اس سے انہیں نقصان بھی پہنچا ہے. اور یہ انانیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس انانیت کو لوگوں نے فنکار کی خرابی کہہ کر بھی پیش کیا ہے. خامکاروں کے مقابل وہ خود کو بہت بلند مرتبہ پاتا ہے اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہر بڑے فنکار کی طرح غالب کو اپنی عظمت کا احساس تھا. تو غالب میں اتنی انانیت تھی کہ وہ ہر بڑے فنکار کی طرح اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ عظمت کے لائق سمجھتے تھے. اس احساس کا اظہار نظم و نثر دونوں میں جا بجا ہوا ہے. تو یہ جو عظمت کا احساس ہے غالب کو نظموں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور نثر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. مثال کے طور پر یہاں ایک خط کا ذکر میں کرتا چلوں. دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے اپنی عظمت کا احساس ایک خط میں دلاتے دکھائی دیتے ہیں. خدا کے واسطے داد دینا اگر ریختہ یہ ہے تو میرا وہ میر و مرزا کیا کہتے تھے. اگر ریختہ وہ تھا تو پھر یہ کیا ہے. یہ جو انداز ہے غالب کا، کہہ رہے ہیں خط میں خدا کے واسطے داد دینا اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے. اگر ریختہ وہ تھا تو پھر یہ کیا ہے. انہوں نے اسی بات کو شعروں میں بھی دوہرایا ہے. آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے وہ خوش گفتار. خود کہہ رہے ہیں کہ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گو وہ خوش گفتار. رزم کی داستان گر سنیے ہے زباں میری تیغ جوہردار. رزم کی داستان گر سنیے ہے زباں میری تیغ جوہردار. بزم کا التزام گر کیجیے ہے قلم میرا ابر گہر بار. اس طرح سے غالب کو اپنی عظمت کا احساس تھا. وہ خود کو بہت بڑا شاعر مانتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کے مقابل اپنے آپ کو بلند شاعر محسوس کرتے تھے. یہ غالب کی انانیت تھی تو جس کا تذکرہ انہوں نے نثر کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی کیا ہے یا شاعری میں بھی کیا ہے. شکریہ.